نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. حمد و صلوات کے بعد جناب قبلہ پیر طریقت حضرت علامہ مولانا قاری ظفر احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، معزز علماء کرام، عزیز القدر حاضرین و سامعین، وقت جیسا کہ آپ کے سامنے ہے اس وقت بڑے نازک مرحلے سے گزر رہا ہے. روزہ کا آخری حصہ ہے اور یوں بھی غروب آفتاب کا وقت بہت جلدی ہو جاتا ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ اس آستانہ عالیہ نے اس تقریب کا اور علمی اور فکری اس نشست کا اہتمام فرمایا اور حسب معمول امت کے اسلاف اور اکابر ہستیوں سے اس کو معنون کیا اور ان کے ایصال ثواب کا ذریعہ بنایا. اللہ تعالی ہمیں اس ایصال ثواب کی اور اس خراج عقیدت و محبت کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلائے. جن بزرگوں کی اور جن ہستیوں کی بات ہو رہی ہے یہ وہ ہستیاں اور وہ طبقہ ہے جو انبیاء کرام کے بعد دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. انبیاء کے بعد اس دنیا میں سب سے عظیم ہستیاں یہی حضرات ہیں جنہیں ہم اصحاب اور اہل بیت کہتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جس ذات سے ان کی وابستگی ہے اور جو سب سے پہلا شاہکار بنے ہیں دنیا کی امامت اور قیادت اور سیادت اور ہدایت کا، اور جو پہلا ماڈل بنے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مساعی اور کوششوں کے نتیجے میں، تو وہ یہی حضرات ہیں. انہی کو کہتے ہیں اصحاب النبی و اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قرآن پاک میں جگہ جگہ اسی لیے ذکر آیا. یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ پہلا حصہ ہے، پہلی سورت سورہ حمد، سورہ فاتحہ، اور پھر چلے جائیے آخر تک ہزاروں مقامات پر آپ کو ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ تم ان کو دیکھو. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی ہے وہاں آپ کے ساتھ پھر ان ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے. جہاں دین کا ذکر آتا ہے وہاں پھر ان ہستیوں کو مثال بنا کے پیش کیا گیا ہے. ان کو ہمارے لیے سب سے بڑا ریسورس بنایا، ذریعہ بنایا اللہ رسول تک پہنچنے کا، اور ان کو سب سے بڑا واسطہ اور وسیلہ بنایا دین کو حاصل کرنے کا، اور ان کی پیروی کو شرط قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و غلامی کے لیے. سند بنا دیا، سرٹیفکیٹ بنا دیا کہ یہ چیز تمہارے پاس ہوگی تو تم اللہ کے رسول کی اطاعت و غلامی میں سرٹیفائیڈ ہوگے، اور وہاں تم گویا کہ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں غلامی کی سند حاصل ہو گئی. اور جب رسول اللہ کی غلامی کی سند تمہیں مل گئی تو پھر اللہ تعالیٰ سے بھی تمہارا تعلق جڑ گیا. تو گویا کہ یہ وہ دروازہ ہے اصحاب و اہل بیت کا تعلق کہ جس کے اندر داخل ہونے کے بعد ہم اسلام سے جڑنا شروع ہوتے ہیں، دین سے ہمارا تعلق شروع ہوتا ہے، علمی اور فکری سطح پر بھی، اعتقادی اور عملی سطح پر بھی، اور دنیاوی اور اخروی سطح پر بھی. دین جس چیز کا نام ہے، جس حقیقت کو پانے کا نام ہے، اس کو پانے کے لیے اس گیٹ سے جانا ضروری ہے، اس دروازے سے گزرنا ضروری ہے.
ورنہ دین نہیں رہے گا۔ تو اب جب یہ معاملہ ہے اور اتنی حساسیت ہے اس معاملے میں، اتنی اہمیت ہے اس چیز کی، تو پھر ہمیں امت نے پھر اسی طریقے سے اس کو لیا نا۔ قرآن حکیم کی تفسیروں میں یہ بات بیان کی، پھر حدیث کی تشریحات میں یہ بات آئی، پھر تمام کتابیں عقائد کی، ایمانیات کی، سب میں یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ اور پھر دیکھیں پورا اسلام جو ہے وہ انہی سے شروع ہو رہا ہے اور ہم تک پہنچ رہا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ امت کو تھمایا اور جو کچھ عطا فرمایا وہ ان کے ذریعے سے آگے بڑھا۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کون ہے یہ انعام یافتہ بندے؟ وہ انبیاء ہیں اور صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ انبیاء کی ایک کیٹیگری ہے، ان کو آپ سمجھتے ہیں، وہ الگ ہیں، ان کا معاملہ بالکل اللہ کی طرف سے بالکل سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو باقی کے 3 طبقے ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو یہ تینوں طبقے وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے اصحاب و اہل بیت میں بنیں گے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو نبوت بھی یہاں نظر آتی، انبیاء بھی یہاں نظر آتے، اور نہ جانے کتنے انبیاء اٹھتے، لیکن نہیں۔ بعض کی تو ایسی شان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے الفاظ میں بیان فرما دیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتے۔ یہ تو حدیث میں بیان فرما دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور یہی بات آج ہم دنیا سے کہتے ہیں، جب ایسے عظیم لوگ کہ جن کے لیے باقی کے 3 دروازے کھلے رہے، اور وہ 3 جو طبقات ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین، وہ انہی میں سے ہونا ضروری ہوئے سب سے پہلے۔ تو جن کے لیے 3 دروازے کھلے اور تینوں میں سب سے اعلیٰ لوگ اسی میں پائے گئے، انہی لوگوں کے اندر پائے گئے، تو پھر چوتھا جب ان کے لیے نہیں کھل سکا، ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے 3 کھلے اور چوتھا ان کے لیے نہیں کھلا، تو آج کس کی ہمت و مجال اور کیا حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے لیے وہ سب سے اوپر والا دروازہ کھلے؟ وہ 3 جن کے لیے کھلے ان کے لیے نہیں کھلا وہ، تو تم تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہو، تمہارا شمار کہاں ہوتا ہے؟ نہ تم صدیقین میں، نہ شہداء میں، نہ صالحین میں، اور دعویٰ کرنے چلے ہو نبوت کا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آج تک کسی غوث، کسی قطب، کسی ابدال اور کسی کلندر کوئی جرت نہیں ہوئی۔ ہاں ہوئی ہے تو کسی بدبخت کو، کسی ظالم کو، کسی کافر کو، کسی مرتد کو ہوئی ہے، کسی ایجنٹ کو، کسی جو ہے غیر ملکی نمائندے کو، کسی غدار کو، اس کو جرت ہوئی ہے۔ لیکن جو اللہ کے بڑے بڑے برگزیدہ بندے گزر گئے، انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ جن کے لیے 3 دروازے کھلے، 3 وادیاں کھلی، صدیقین ان میں ہوئے، شہداء سب ان میں ہوئے، صالحین سب ان میں ہوئے، پھر بعد میں ان کے صدقے میں بنا جو بنا، انہیں جب نبوت نہیں ملی تو ہم اور آپ کس گنتی ہیں؟ یہ بات بڑی سیدھی سی ہے، بہت واضح ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب صدیقین بھی صحابہ اور اہل بیت میں ہیں، اور شہداء بھی صحابہ اور اہل بیت میں، اور صالحین بھی۔ اور کوئی درجہ اور مرتبہ قیامت تک ایسا نہیں ہے ولایت کا، روحانیت کا، علمیت کا، قابلیت کا، صلاحیت کا، قربت کا، تقرب کا، معرفت کا، کوئی درجہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان ہستیوں میں نہ ہو، صحابہ اور اہل بیت میں، اور بعد میں کسی ولی اور صوفی کو مل جائے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو بھی درجے اور جو بھی مرتبے اور جو بھی خصوصیات اب امت کو ملتی رہیں گی قیامت تک، وہ سب ان ہستیوں کے پیروں سے چھو کے نکلیں گے، ان کی ٹھوکروں سے نکلیں گے۔ اللہ نے پہلے انہیں صدیق بنایا تو پھر دنیا میں صدیق آئے، پہلے اللہ نے انہیں شہید بنایا تو پھر دنیا میں شہید آئے، پہلے انہیں صالحیت کا مرتبہ دیا تو پھر دنیا میں صالح لوگ آئے، پہلے وہ ولی بنے تو پھر اور اولیاء، پہلے وہ اغواث، اقطاب۔ یہ جو صوفیہ کے طبقات ہیں، گو کہ ان ناموں کے ساتھ صحابہ میں نہیں جانے جاتے، جیسے اغواث، اقطاب، اوتاد، مگر میں نے جیسا کہ عرض کیا
یہ سارے مرتبے ان کے قدموں کی دھول ہیں. اور پھر وہ بیہما وہ ان سب باتوں کے بوس پھر اتنی بلندیوں پر فائز ہیں، اتنے بلند مرتبوں پر ہیں وہ، کہ اگر ان میں سے کوئی ادنا مرتبے کی شخصیت، ادنا مرتبے کی ہستی بھی کسی سواری پہ سوار ہو، اپنے دراز گوش پہ یا اپنے گھوڑے پہ، اپنے خچر پہ سوار ہو، اور اس دراز گوش، اس گھوڑے، اس خچر کے ٹاپوں سے، اس کے قدموں سے کوئی دھول اڑے، اس کا کوئی ذرہ ہو، وہ ذرہ اگر کہیں رکھ دیا جائے تو ساری ولایتیں، ساری غوثیتیں، ساری قطبیتیں اس کے نیچے آئیں. وہ ذرہ ان سب سے بلند ہوگا. یہ ان کا مقام ہے، اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ سب ہمارے بزرگوں نے لکھا، بتایا. یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی لوگوں نے یہاں تک برابری کا دعویٰ نہیں کیا، اس سے آگے تو بہت دور کی بات. جب صحابی کی بات آ گئی تو سب کی زبانیں بند، بس آمنا و صدقنا، اب کوئی کلام نہیں ہوگا. علمی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، جب صحابی آ گیا، راویوں میں صحابی آ گئے، بات ختم ہو گئی. صحابی پر جرح نہیں ہوتی. علماء کرام جانتے ہیں صحابی پہ جرح نہیں ہوتی. سب پہ جرح ہو سکتی ہے، تابعین پہ جرح ہوئی ہے، تب تابعین پہ ہوئی ہے، لیکن صحابی پہ نہیں ہوئی. لہذا صحابی کی روایت آنکھ بند کر کے لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں. دیکھیے اب صحابہ جب کہہ رہے ہیں ہم تو اس میں اہل بیت بھی آ گئے، ہاں الگ الگ نہ سمجھیے. اور صحابہ تو سبھی ہیں، اگرچہ اہل بیت خاص ہیں، لیکن صحابہ جب کہیں گے تو وہ سب ہوں گے. تو ہر اہل بیت جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں اس زمانے میں وہ صحابہ بھی ہیں، لیکن ہر صحابہ اہل بیت نہیں، بس یہ فرق ہے. اور اہل بیت اگر اس مفہوم میں لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل مفہوم بیان فرمایا ہے کہ جو بھی میرا ہے وہ میرا اہل بیت ہے، میری اولاد ہے، یعنی کل تقی فہو علی، تو پھر سب اہل بیت ہیں اور سب آل رسول ہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو بھی متقی ہو میری آل ہے. تو ایک جنرل مفہوم ہے، لیکن بہرحال یہ ایک الگ مفہوم ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و عنایت ہے. اور وہ جو خاص اہل بیت اور آل رسول سمجھے جاتے ہیں الگ، ان کا اپنا مرتبہ، ان کی اپنی خصوصیات، اس سے انکار نہیں. لیکن صحابہ سب ہیں. تو یہ بات سمجھیں کہ جب صحابی کی بات آ گئی تو صحابی جو ہیں وہ معتبر ہیں، صحابی سب عدول، فرمایا عادل ہیں، ثقہ ہیں، اور ان پہ کوئی جرح نہیں. اور یہ آج لوگوں کی بدبختی ہے کہ جو اس دور میں کلام کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور اصحاب پر اعتراض اٹھاتے ہیں. کسی عام صحابی پر بات نہیں کر سکتے اس طرح. یہ تو ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ بڑے بڑے اصحاب کا نام لے کے ان کے بارے میں جرح کر رہے ہیں. علماء اور محدثین تو خاموش رہے اور انہوں نے بغیر کسی جرح کے صحابی کی بات کو لیا اور ان کی حدیث کو قبول کیا. اور یہ آج جہالت کی انتہا ہے گویا، اور گمراہی کی انتہا. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے نا جو قیامت کی علامتیں بتائی گئی، اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ اپنے اسلاف کو گالیاں دیں گے. آج وہ دور آ گیا. تو اب ایسے ایسے بدبخت پیدا ہو گئے کہ کوئی اصحاب کی شان میں اور کوئی اہل بیت کی شان میں ہرزہ سرائی کر رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اس لعنت سے بچ کے رہیے گا، کیونکہ جو گستاخ اور بے ادب ہے وہ پھر کچھ نہیں پاتا، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کا سب کچھ بیکار ہے. اس کا ایمان بھی ایمان نہیں رہتا، اس کا نور بجھ جاتا ہے، اور بالآخر بے ادبوں کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا. چاہے کوئی ان کے کفر کو سمجھا ہو یا نہیں سمجھا ہو، اور کفر کی حالت تو وہ بظاہر پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، لیکن انجام بڑے برا ہوتا ہے، اللہ ہی جانے. تو اس لیے اصحاب و اہل بیت کی شان یہ ہے کہ وہاں پر کف لسان ہے. بالکل دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سب سے اہم کڑی ہے ہمارے لیے. یہ وہ ریسورس ہے کہ اس کے بغیر دین ہم تک پہنچتا نہیں. یہ ایک اتنا اہم انسٹیٹیوشن ہے ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان
ایک طرف یہ اس کے دو سائڈیں ہیں. یہ ایک ایسا مرر، ایک ایسا آئینہ ہے یہ ادارہ صحابہ کا اور اہل بیت کا. یہ ایک ایسا فنومینا ہے جس کی دو سائڈیں ہیں، اور یہ ایسا آئینہ ہے جو دو طرف ہمیں دکھاتا ہے. ایک طرف ہمیں اس آئینے میں رسول اللہ کی شان نظر آتی ہے، اور دوسری طرف اس آئینے کے دوسرے رخ پر ہمیں اپنے ساتھ ہمارا دین نظر آتا ہے جو ہم تک پہنچا ہے، اور ہمیں اپنا حال نظر آتا ہے کہ ہم کتنے دین میں کامل ہیں، ہمارے پاس دین کی سند کیا ہے. تو ادھر دیکھیں تو اس طرف یہ آئینہ ریفلیکٹ کرتا ہے رسول اللہ کی شان کو، صحابہ اور اہل بیت کا مقام. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس دنیا کے لیے جو سب سے بڑا شاہکار اور سب سے بڑا ماڈل چھوڑا ہے اپنی کوششوں کے نتیجے میں، اپنی محنتوں کے نتیجے میں، وہ یہی ادارہ ہے. آپ کی محنتوں کا جو ثمر ہے وہ یہی ادارہ صحابہ اور اہل بیت. آپ کی لگائی ہوئی فصل کا جو پھل ہے وہ یہی لوگ ہیں. نبی ایک فصل لگاتا ہے انسانوں کی، اور اللہ نے آپ کو فرمایا کہ آپ کے لیے فرمایا کہ آپ کو غلبہ دے گا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. یہی ہے نا، ولو کرہ الکافرون. اور کہیں فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. اللہ اس کو پورا کرے گا اور آپ کے دین کو غلبہ دے گا. تو یہ وعدہ تھا، اس لیے آج کوششیں خالی نہیں جا سکتی تھی. آج کم سے کم محنت کا زیادہ سے زیادہ صلہ دیا جانا تھا، اور کم سے کم سرزمین پر بڑی سے بڑی فصل لگنی تھی، اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ثمر اور پھل جو ہے اس کا برآمد کرنا تھا. ورنہ 950 سال کی تبلیغ فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نے، لیکن اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صرف 80 آدمی، ایک روایت کے مطابق. وہ ایک دور تھا، اس وقت حکمت الہی، مشیت الہی کچھ اور تھی. لیکن اس وقت چونکہ نبوت اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور قیامت تک کے لیے دنیا والوں کو ایک گائیڈنس فراہم کرنی ہے اور پورا ماڈل دینا ہے، اور سب کچھ پروٹیکٹڈ پریزروڈ حالت کے اندر کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور کوئی حجت جو ہے وہ تشنا نہ رہ جائے اللہ کی، کہ قیامت کے دن کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ اللہ مجھے تو نہیں پتہ چلا. یہ ساری حکمتیں تھیں. تو اس کا تقاضا یہ ہوا کہ اب وہ شاہکار بنے، وہ ماڈل بنے، وہ کھیتی تیار ہو کہ جس میں ایسا پھل لگے جو قیامت تک لوگ کھاتے رہے. تو اب اللہ کے رسول، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی جو شان خاتمیت ہے اس کے انوار تجلیات کو پوری طرح نمایاں کرنا تھا، بتانا تھا کہ دیکھو میں نے آخری جو پیکر نبوت بنا کے بھیجا ہے وہ کتنا کامل، اکمل اور کتنا مکمل ایک ہستی کا نام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اللہ کو یہ بتانا تھا کہ یہ وہ مربی عظیم ہے جو میری شان ربوبیت کا سب سے بڑا جلوہ ہے. یہ وہ مربی بن کر آیا ہے. دوستو، مربی کی بڑی شان ہوتی ہے. ماں باپ بھی مربی ہیں، ان کا کتنا مقام ہے. یہ جو مرشدین ہوتے ہیں، اچھے لوگ، اچھے مرشدین کہہ رہا ہوں میں، مرشدین آج ہر طرح کے ہیں جو آپ کو دین و شریعت پہ چلائیں، ان کی قدر کیجیے. معلمین جو ہوتے ہیں یہ بھی مربی ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں. بہرحال جو بھی انسانیت کو کچھ دے رہے ہیں وہ لوگ لائق قدر ہیں. اور اس صف میں، اس میدان میں اور اس معاملے میں سب سے بڑے مربی عظیم کون ہے؟ اللہ کے رسول آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے جب ان کو مربی عظیم بنایا تو اب ان کی تربیت کا فیضان صحابہ اور اہل بیت کی صورت میں دکھانا ہے. تو اب یہ طے ہو گیا کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی شان کو سمجھے گا وہی رسول اللہ کی شان کو سمجھے گا. جو ان کی کاملیت کو جانے گا وہی سمجھے گا رسول اللہ کا دین کتنا کامل ہے. جو ان کی جامعیت و کمپریہنسونیس کو سمجھے گا وہی رسول اللہ کے دین کی جامعیت و کمپریہنسونیس کو سمجھے گا.
یہ بالکل طے ہے. اور جو ادھر کچھ دیکھے گا کمی اپنے اندھے پن کی وجہ سے، اپنے بھینگے پن کی وجہ سے، یا اپنے کانے پن کی وجہ سے، یہی کہوں گا نا، یہی کہا جائے گا. اگر اسے ادھر کچھ ٹیڑھا نظر آ رہا ہے اس کی آنکھ کے بھینگے پن کے نتیجے میں، تو پھر وہ آگے بھی کبھی سیدھا نہیں دیکھ سکتا. اگر اسے یہاں کچھ غلط نظر آ رہا ہے کہ غلط ہو گیا ہے، کچھ بگڑ گیا ہے، تو دوستو یہ بگڑنا آگے تک دیکھے گا، وہاں تک جائے گا. اگر اس کے دل میں کچھ خار پڑ گئی ہے یہیں پر ہی صحابہ اور اہل بیت کے دروازے پہ، تو یہ خار آگے تک جائے گی. اور اللہ اکبر، اب اس حدیث کا مطلب واضح ہو گیا جو بخاری میں فرمایا گیا، فمن احبہم فبحبی احبہم. یہ ہے وہ حدیث. فرمایا جس نے ان سے محبت کی تو وہ ان سے محبت تبھی کرے گا جب مجھ سے محبت کرے گا. اب خواہ مجھ سے محبت کرتا ہوا آئے پھر ان کو پائے تو بھی ٹھیک ہے، یا ان سے محبت کرتا ہوا آئے اور مجھ کو پائے تو بھی ٹھیک ہے. معاملہ مجھ تک پہنچنا چاہیے، نتیجہ یہاں نکلے گا اس کا. ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے ہی گھوم پھر کے واپس ہو گیا کامل، نہ ہے جناب. تو اس لیے سمجھ لیں اس حدیث کو، من احبہم. یہ جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا، پگڑیاں باندھ باندھ کے بڑی بڑی، اور بڑے بڑے علامہ بن کے، پیر بن کے ہیں، اور آج صحابہ کرام کے بارے میں عرض سرائیاں کر رہے ہیں. تم کچھ بھی ہو بھائی، تم اپنے آپ کو کوئی بھی نسبت دے دو، تم بھلے بہت بڑے شاجی بن کے بیٹھو، بہت بڑے پیر بن کے بیٹھو، تم کچھ بھی ہو، یہ دین کا معیار جو رسول اللہ نے بنایا تم اس کو بگاڑ نہیں سکتے. جی ہاں، کس نے ٹھیکہ دیا تمہیں کہ حضور کی بات کو تم بدل کے جاؤ گے؟ اللہ کے رسول نے یہ معیار دیا، فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. بات ختم ہو گئی. اور سنیے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا. یہی ہوگا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ رسول اللہ کا بھی مبغض ہے. اب کیا بچائے گا تمہیں؟ تمہاری مشیخت بچائے گی؟ تمہارے مرید بچا لیں گے؟ تمہارا نسب بچائے گا؟ تم بھلے بہت بڑے شاجی ہو اور بات کر رہے ہو اصحاب کی شان میں، تمہیں کس نے یہ اتھارٹی دی؟ تمہیں اپنے نسبت کا بھی حیا نہیں، تمہیں اپنے بزرگوں سے شرم نہیں. ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں حیا ہے ان سے، ہم ان کے غلام ہیں. اور تم کیسے تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو کہ تم ان کے راستے سے ہٹ کے اور ان کی جناب میں بے باکیاں کر رہے ہو. تو بھول گئے لوگ جب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ہاتھ میں کوڑا لے کے فرماتے تھے، خبردار جو شیخین کریمین پر مجھے فضیلت دے. کوڑا ہاتھ میں لے کے مارتے تھے. کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ تو یہ کیسے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں؟ پھر تو نافرمان اولاد تو دنیا میں بھی اچھی نہیں پسند نہیں کی جاتی، آخرت میں کیسے پسند کی جائے گی؟ تو اس لیے یاد رکھو، یہ بات عقیدے کی ہے. یہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے خود لوگوں سے فرمایا، اور یہ بات اتنے راویوں سے منسوب ہے. مکتوبات شریف یہاں رکھے ہوں تو دیکھیے، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے متواتر کے درجے میں پہنچایا. فرمایا یہ متواتر کے درجے میں ثابت ہے بات. مولا علی سے فرماتے تھے کہ لا تفضلونی علی الشیخین، مجھے شیخین پہ فضیلت مت دینا، اور جو مجھے شیخین پر فضیلت دے گا یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر، تو میں اسے مفتری کذاب کی حد لگاؤں گا، کوڑوں سے سزا دوں گا، ماروں گا، پیٹوں گا انہیں، سب کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا کروں گا. ان کا مجھ سے کیا تعلق؟ اللہ. حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ، اللہ اللہ قربان جائیں ان ہستیوں کے، انہوں نے ہمارے دین ایمان کی حفاظت کی ہے. اب ہم بعد والے ایسے لوگوں کو لے کے کیا کریں جو گمراہ ہو رہے ہیں، جو مال کی محبت میں یا کسی بھی محبت اور لالچ میں جا کے اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ہم ان کے پیچھے کیوں جائیں بابا؟ ہم نے بزرگوں کا دامن تھاما ہوا ہے. یہ بات یاد رکھنا دوستو، ایمان کے تعلق کے ساتھ آپ کو سب سے پہلے انہی بزرگوں کا دامن ملا ہے، بعد میں جس کا دامن ملا ہے ان کے صدقے میں ملا ہے. اب اگر بعد میں کوئی اگر آپ کے ساتھ غداری کرے، بے وفائی کرے، اپنے بزرگوں کے ساتھ بے وفائی کرے، اپنے دین کے ساتھ بے وفائی کرے اور چھوڑ کے بھاگے،
تو ہم نے تو پہلے ہی بڑوں کا دامن تھاما ہوا ہے، ان کا ہم کیا کریں؟ ان کے پیچھے کیوں جائیں؟ لہذا کوئی علامہ، کوئی فہامہ، کوئی اسکالر کچھ نہیں ہے۔ تو یہی تو اصل چیز ہے کہ ہم بزرگوں کے لیے ہم ان بزرگوں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ اللہ اس کا رسول ہے اور خدا کے رسول نے بتا دیا۔ اور امام باقر کا میں کہہ رہا تھا، امام باقر رضی اللہ عنہ ائمہ اہل بیت میں، حضرت امام باقر سے کسی نے کہا کہ آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ کو جلال آ گیا اور آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا ہاں ہاں وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں۔ صدیق نہ مانے اللہ اسے کبھی سچا نہ کرے، وہ جھوٹا ہے، کذاب، جو حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق نہ مانے۔ اور فرماتے تھے لوگوں نے ہمارا نام لے لے کے ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کی بارگاہوں میں ہرزہ سرائی کرنے لگ گئے، ان کی جناب میں بے باکیاں دکھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارا ایسے بے باکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ لاکھ نعرے لگائیں ہماری محبت کے، لاکھ نعرے لگائیں، دیکھتے نا آپ کیسے لوگ پھر تکلف کر کر کے، غلو کر کر کے جتاتے ہیں اور پیچھے گستاخی چھپاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ چال ہوتی ہے، طریقہ کہ تکلف سے زیادہ زیادہ جتا جتا کر ظاہر کرو تاکہ گستاخی جو ہے وہ چھپی رہے اور کسی کو محسوس نہ ہو اور وہ کام ہم کر جائیں۔ تو یاد رکھنا دوستو، اس کو پہچاننا ایمان والوں کا کام ہے کہ یہ تکلف کر رہا ہے یا واقعی سچا عاشق ہے۔ تو اگر تکلف، اگر پیچھے ان نعروں کے پیچھے اور ان باتوں کے پیچھے اور شور شرابے کے پیچھے کہیں سے گستاخی کا کانٹا نکلنے لگے تو سمجھ لو کہ ایسی عقیدت کے پھول ہمیں نہیں چاہیے جو ہمیں لہو لہو کر دیں، جس کے کانٹے ہمیں لہو لہو کر دیں، ہمارا دین ایمان تباہ کر دیں۔ ہمیں تو وہ محبت کے پھول چاہیے جس میں خوشبو ہو اور جس میں جمال ہی جمال ہو، جس میں لذت ہی لذت ہو، جمال ہی جمال ہو۔ وہ ہیرے چاہیے جس میں چمک ہی چمک ہو۔ تو ہیرے کے نام پہ ہم پتھر قبول نہیں کر سکتے، پھولوں کے نام پہ خار قبول نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ پھولوں کے نام پہ خار قبول نہیں کر سکتے اور تریاک کے نام پر زہر نہیں کھا سکتے۔ ہم صرف اور صرف اسی محبت کو محبت کہتے ہیں جس کے اندر باہر بھی محبت ہو، اندر بھی محبت ہو۔ اور عقیدت وہی عقیدت ہے جو اندر باہر ہر طرف سے عقیدت ہو، اور احترام وہی ہوتا ہے جو ہر اعتبار سے احترام ہو، اور جتنے احترام کے قابل ہیں ان سب کے لیے احترام ہو۔ ایسا کوئی دین کے اندر نظام نہیں ہے، کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کریں اور جس کی چاہیں عزت سے کھیلیں اور جس کو چاہیں گرا دیں، جس کو چاہیں اٹھا لیں۔ توبہ توبہ، اب یہ بہت ہو رہا ہے یہ کام، لمبی لمبی تقریروں میں اور بڑی بڑی تبلیغوں میں اور بڑے بڑے سلسلوں میں یہ منافقت، یہ تضاد اور یہ زہر میں بھجے ہوئے تریاک نظر آ رہے ہیں، تریاک میں چھپا ہوا زہر نظر آ رہا ہے، اور بظاہر چمک دمک کے اندر پیچھے یہ سنگریزے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کے سلسلے میں مساعی تھیں اور جو تبلیغی کاوشیں تھیں اور جو نبوی ویژن تھا، اس کا پورا مظاہرہ، اس کی مکمل کامیابی کا جو چہرہ ہے اور جو ماڈل ہے وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی صورت میں ہمیں ملا ہے۔ ہم جب اس ماڈل کو مان لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور آپ کی مساعی کا ثمر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور یوں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں کہ جو صرف عام لوگوں میں نہیں بلکہ پیچھے جتنے انبیاء کرام گزر گئے ان سب کی صفوں میں بھی اللہ نے آپ کو جو کامیابی دی ہے اور جو آپ کو تاثیر عطا فرمائی ہے وہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد اس کی کوئی مثال اللہ نے کہیں نہیں رکھی۔ نہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں یہ شانیں نظر آتی ہیں، نہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایسے ماڈل نظر آتے ہیں، نہ داؤد و سلیمان علیہ السلام کی زبردست بادشاہتوں کے بعد ایسی امت نظر آتی ہے جو اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو اب معلوم ہے آپ کو
کہ جب اصحاب پر کلام کرتا ہے نا کوئی، یہ دشمن کی سب سے بڑی سازش ہے جو باہر بیٹھ کے اس نے کی ہے کہ ان مسلمانوں کو اوپر سے مار کے ختم کرنا تو مشکل ہے، ان کی جڑیں دیکھو کہاں بنی ہیں، ان کی جڑیں کہاں ہیں، ان کی بنیادیں کہاں ہیں. تو تاریخ اسلام پر اور مسلمانوں پر اس سے بڑا اور خطرناک حملہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس امت کے درمیان اصحاب اور اہل بیت اطہار کو لوگوں کے نشانے پہ رکھ دیا جائے. اس سے بڑا حملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ان ذوات قدسیہ کو ہدف تنقید بنوا دیا جائے اور ان کی عزتوں اور حرمتوں کو جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے لیے دے دیا جائے کہ ہر آدمی وہ تھوڑی سی داڑھی رکھ کر اور بڑی سی پگڑی باندھ کے جہاں چاہے بیٹھ کر کے ان اصحاب اور اہل بیت کے بارے میں لب کشائی کرے. یہ امت کے خلاف سب سے بڑی سازش ہوئی ہے. اس دین کو باہر سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا یہ اندر سے پہنچ رہا ہے آپ کے. یاد رکھیے گا. کیونکہ میں تھوڑا سا ذرا ایک ٹیکنیکل انداز میں بھی عرض کر دوں تاکہ اور بات واضح ہو. دیکھیے جذبات کی بات نہیں ہے. ایک ایک صحابی جو ہیں وہ قرآن و حدیث کو پہنچانے والے، قرآن جن لوگوں نے ہم تک پہنچایا ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ سب اصحاب و اہل بیت ہیں. احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وہ انہی ہستیوں سے پہنچے ہیں. اور ایک ایک صحابی ہزار ہزار، دو دو، چار چار، پانچ پانچ ہزار تک حدیثیں روایت کرتے. میں نے یہ اس میں کسی نے مجھے میسج بھیجا واٹس ایپ پر، کسی بدبخت آدمی کا، کوئی بدبخت ایک اور پیدا ہوا، پتہ نہیں کتنے بدبخت پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں بچا کر رکھے، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے. وہ بدبخت شخص اپنے آپ کو پروفیسر کہتا ہے اور وہ اسکالر بنا ہوا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں وہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا اس نے بکواس کی ان کی شان کے خلاف، ان کے بارے میں. مطلب میں پڑھ نہیں سکا، مجھے بڑا افسوس ہوا، بہت غصہ آیا، بہت افسوس ہوا کہ کیسی قوم پیدا ہو گئی، کیسے لوگ پیدا ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں ایسی تبصرے کر رہا ہے یہ شخص، ان کی کردار کشی کر رہا ہے معاذ اللہ. دیکھیں کتنا بڑا حملہ ہے دوستو. میں نے اس لیے کہا نا، باہر سے حملے جو ہو رہے ہیں وہ آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے. کیوں؟ سب سے زیادہ دین کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں. 5374 تقریباً اتنی حدیث ہیں، یا 274، 5000 سے زیادہ ان کی روایتیں موجود ہیں. کہیں 374 کا فگر آتا ہے، کہیں 274 کا. تو 5000 سے زیادہ حدیثیں دینے والے کثیر روایت صحابی جو ہیں ابو ہریرہ، جن پر دین یہ اتنا سارا کھڑا ہے. اب آدھے سے زیادہ دین جن کی روایات کے اوپر کھڑا ہوا ہے، بتائیے شریعت ہماری، اس شخص کو آپ نے، اس ہستی کو ہدف تنقید بنا ڈالا تو دین کہاں سے لوگے؟ مسلمانوں کو کس دین پہ چلاؤ گے؟ تم یونان کے فلسفے کی طرف ہکاؤ گے، یا افلاطون ارسطو کی تعلیمات پہ چلاؤ گے، یا تم آج کی مغربی مشرقی دنیا کے اندر ان لوگوں کو دھکیل دو گے؟ دین تو آیا ہی ان بزرگوں کے ذریعے سے، قرآن و حدیث ہی کا نام دین ہے. تو اب دین کو ہم تک پہنچانے والے جب تمہارے نزدیک کریکٹر لیس ہو گئے اور قابل طعن و تشنیع ہو گئے تو پھر دین تو غیر معتبر ہو گیا. یہ بہت بڑی سازش. مجھے تفسیر مظہری میں بھی اور تفسیر قرطبی میں بھی یہ بات ملی، اور وہ جو آیتیں جہاں صحابہ کرام کی شان، مہاجرین و انصار کی شان میں آئی ہیں آیتیں، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو ان کی پیروی کرتے ہیں احسان کے ساتھ تو اللہ نے ان کے لیے کیا کیا جزا رکھی ہے، وہاں پڑھیے. تفسیر قرطبی میں بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے اصحاب کی شان میں کلام کرتے ہیں وہ دنیا میں بدترین لوگ ہیں. بدترین لوگ ہیں. کتنے بدترین؟ ایک بزرگ فرماتے تھے صحابہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان سے بھی زیادہ، یہود و نصارہ سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہیں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. یہود و نصارہ سے بھی زیادہ بدتر ہیں، ان سے بھی زیادہ برے ہیں. انہوں نے وجہ بتائی، وجہ بڑی ریزنیبل ہے. فرماتے ہیں دیکھو یہودیوں سے پوچھو تمہاری امت کے بہترین لوگ کون؟ وہ کہیں گے ہمارے نبی موسیٰ کے اصحاب.
عیسائیوں سے پوچھو تمہاری امت میں بہترین لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے ہمارے نبی عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے اصحاب. اور ان سے پوچھو تمہاری امت میں بدترین لوگ کون ہیں، یہ کہیں گے ہمارے نبی کے اصحاب. تو اب کس کی عزت رہ گئی؟ اللہ کے نبی کی عزت بھی گئی تمہاری نظروں میں معاذ اللہ، دین بھی گیا، سب کچھ گیا، اور دنیا کے سامنے ہم ایسے لاجواب ہوئے ہیں کہ وہ امتوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. اب اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں بنتا، بنا کوئی بات ہی نہیں کر سکتے ہم، کہ فیصلہ خود تم نے کر دیا کہ ہمارے تو بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو ہمارے نبی کی صحبت میں رہے، اور تمہارے نزدیک بدترین لوگ وہ ہیں جو تمہارے نبی کی صحبت میں رہے. تو آگے بہت سوال اٹھتے ہیں، میں وہ سوال نہیں اٹھاتا، آپ خود دیکھیے بات کہاں تک جائے گی. اس لیے میں نے کہا نا کہ یہ باہر بیٹھ کے دشمن نے جو سازش کی ہے یہ بہت خطرناک سازش ہے. اندر سے مارا، جڑ کاٹی ہے، یہ ڈائنامائٹ لگا دیا آپ کے اندر. تو اس ڈائنامائٹ کے ذریعے پھر کیا بچا؟ کچھ نہیں، اڑ گیا سب. جہاں جہاں یہ بات اور یہ سوچ پائی گئی وہاں دین اڑ گیا. اور پھر بتائیے اب سب سے اہم اور نازک مقام قرآن مجید، یہ کون لا رہا ہے، کون پہنچا رہا ہے ہم تک؟ یہ صحابہ اور اہل بیت ہی ہیں. اسی لیے تو دیکھیں نا، ضروری ہے یہ بات. اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا انتظام اس طرح فرمایا کہ 40 سال تک اس نے اپنے پیغمبر ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس طرح پیش کیا نبوت کے اعلان سے پہلے کہ مکے کی گلیوں میں سوائے صادق اور امین کے دوسری کوئی بات ہی نہیں ہوتی. صادق اور امین، صادق اور امین، سچے اور امانت دار، یہ پہلا انتظام ہے وحی کی حفاظت کا. کہ جو شخص اب اللہ کی کتاب پیش کرے گا اس کا کردار صرف یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہے، بس. اس کی ہر چیز پہ چھاپ مہر لگی ہے صادق امین. پھر اس کے بعد جس فرشتے کو بھیجا اس کے ہزاروں نام تھے، مگر اللہ نے فرمایا روح الامین، روح الامین، روح الامین. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ کی کتاب لے کر آ رہا ہے، لہذا خیانت نہیں، کوئی تصور نہیں خیانت، امین ہے سب. وہ امین ہے فرشتہ، اور یہ صادق امین ہے. اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ، جو جماعت اس کتاب کی، اس وحی کی پہلی محافظ بنی، صحابہ اور اہل بیت، تو ان کے کردار میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہاں کہو کہ یہاں آ کر کے بات بگڑ گئی تو وہ سارا پیچھے کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہا. پھر خدا نے کتاب کی اپنی حفاظت کے لیے وہ سارا انتظام کیا تھا کہ 40 سال تک نبی محترم کی صداقت و امانت کو اس طرح چمکا کے دکھایا تھا کہ ہر ایک کے ذہن پہ نقش کیا. اور پھر ادھر سے جبریل امین کو امین قرار دیا، عرش سے فرش تک پوری فضاؤں میں ان کا جو لقب گونجا وہ امین تھا، تاکہ کتاب اللہ کی حفاظت میں کوئی شک نہ ہو. اور پھر تیسرے مرحلے پہ جن صاحب نے یہ کتاب ہم تک پہنچائی ہے تو پھر ان کے لیے بھی ماننا پڑے گا کہ وہ بھی پھر ایسے پیکر تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ ماڈل مظہر بنے ہیں کہ جو کچھ رسول خدا نے کردار اپنی ذات سے ان لوگوں کو پہنچایا، انہوں نے وہ پورا کردار اپنا کر کے خود ایک ایک صحابی نے صادق اور امین بن کر اس دین کو ایز اٹ از آگے بڑھا دیا. اسی لیے حضور نے فرمایا میرے اصحاب کے کردار پہ شک نہ کرنا، ان کی نیتوں پہ شک مت کرنا. نیتوں پہ شک، اسے کلو عدول کا مطلب یہی ہے. اب یہ اللہ کے رسول نے خود بیان فرما دیا. اور پھر قرآن پاک نے جو آیتیں قرآن میں آئی ہیں وہ پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ یہ بھی اب تیسرے مرحلے پہ وہ جماعت ہے جو قرآن پاک کی حفاظت کا پورا فرض ادا کر کے گئی ہے. اور یوں دین بڑی پریزروڈ حالت میں اور بالکل محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا ہے. تو جناب یہ اتنا اہم اور نازک موڑ ہے صحابہ اور اہل بیت اطہار، ان کی زندگیاں، ان کی مثالیں، ان کا ماڈل، ان کی کاوشیں، یہ سب ہمارے لیے بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. بہرحال بات اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، یہ ظاہر موضوع تو لامتناہی ہے، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش بھی کم ہے. تو ماشاءاللہ جیسا کہ ہمارے علامہ فاضل نوجوان ظفر صاحب نے بتایا کہ یہ مہینہ رمضان کا کتنی نسبتوں کا حامل ہے، تو میں نے بھی مجموعی طور پہ بات کر کے ساری ہستیوں کا ذکر کر دیا ہے.
تو ایک ایک ہستی کا ذکر ہوتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ حق ادا نہیں ہو پاتا. حق تو ابھی بھی ادا نہیں ہوا، لیکن کم از کم اب یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے و ایمان کو اس دہلیز پہ لے کے کھڑے ہیں، اور ساری ہستیوں سے متعلق ہم جڑ کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس یہ سبھی ہماری ایمان کا حصہ ہیں، اور سبھی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بخشی و نجات کا ذریعہ ہیں. بس ایک شعر پہ ختم کرتا ہوں. دوستو، یہ چیزیں وہی سمجھے گا جو اس بات کو مانے اور سمجھے کہ تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا. حضور کی شان عطا اور آپ کے فیضان کے کرشمے ہیں. تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک کمر کر دیا، ڈوبا سورج تیرا کام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.